لیبیا میں انسانی سمگلنگ اور غلاموں کی خرید و فروخت۔ ایک رپورٹ کے مطابق لیبیا کے حراستی مراکز میں 20,000 سے زائد افریقی قید ہیں۔ یہ سب یورپ جانے کی خواہش میں سمگلروں کے ہتھے چڑھ کر اپنی آزادی کھو چکے ہیں۔ اچھے مستقبل کی امید کے گناہ نے ان کا حال برباد کر دیا ہے۔ CNN کے صحافیوں نے لیبیا میں 9 سے زائد ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں غلاموں کی باقاعدہ فروخت کے لیے بازار لگایا جاتا ہے۔ لیبیا میں یورپ جانے کے خواہش مند سہارا افریقہ سے آئے ہوئے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اقوام متحدہ نے 7 لاکھ تارکین وطن کی لیبیا میں موجودگی کے اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر گھانا، نائجیریا، کیمرون، زیمبیا، سینیگال اور سوڈان کے باشندے شامل ہیں، جن کے سپنوں کی منزل یورپ تھی، مگر تعبیر سمگلروں کے ہاتھوں اغوا ہو کر غلامی کی زندگی قرار پائی۔ چنانچہ یہاں ہر ہفتے سینکڑوں غلام $400 سے $800 میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ظلم کی جو داستانیں پوری دنیا میں سفر کر رہی ہیں خود لیبیا کی انتظامیہ تک نہ پہنچ سکی، اور حکومتی ارکان خود کو ان تمام معاملات سے قطعاً نابلد اور لا علم ظاہر کر رہے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ لیبیا کا شہر صبا یورپ جانے والے خواہش مندوں کا داخلی راستہ ہے، جہاں سے وہ سمندر کے راستے یورپ میں داخلے کا جھانسا دے کر قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ بہت سے سمگلروں کے ہاتھوں مار دیے جاتے ہیں۔ بہت سے افریقی صحرا کی جلساتی گرمی میں پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جن کی بے گور و کفن لاشوں سے صبا کا مردہ خانہ بھرا پڑا ہے۔ ان ناقابل شناخت لاشوں کے ورثاء اپنے عزیزوں پر بیت جانے والی قیامت سے یکسر لا علم ان کے منتظر ہیں، اور جو بد نصیب بچ جاتے ہیں وہ حراستی مراکز میں قید کر کے غلاموں کے طور پر بیچے جا رہے ہیں۔ غلاموں کی شکل میں آزاد اور مظلوم انسانوں کی فروخت جدید انسانی تاریخ کا وہ بدترین زلزلہ ہے جس نے ترقی یافتہ دنیا کو منہ کے بل گرا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے تشکیل کردہ ایک ٹیم نے لیبیا میں بنائے گئے حراستی مراکز کا دورہ کیا۔ ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ایک دوسرے کے اوپر لدے دیکھ کر ان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چنانچہ انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ یہاں قید کر کے جبری غلام بنائے گئے آزاد انسانوں کو بے لباس کر کے لٹکانا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد عام بات ہے۔ لیکن اس قبیح فعل میں صرف لیبیا کو ذمہ دار قرار دینا کافی نہیں، بلکہ اس کا اصل ذمہ دار پورا یورپ اور مغرب ہے، جو تارکین وطن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یورپی یونین نے ہزاروں یورو نائجیرین پولیس کو دیے تاکہ وہ لیبیا کے راستے یورپ میں داخل ہونے والے مہاجرین کا راستہ روک سکیں۔ اسی طرح اٹلی کی حکومت نے لیبیا کے کوسٹل گارڈز کو کئی ملین یورو سے نوازا تاکہ وہ مہاجرین کو یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آپریشن کو مزید تیز کر دیں۔ یورپ کی ایما پر ان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور ان کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا گیا۔ یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا کہ جدید دور میں پرانی غلامی یورپ کی بند سرحدوں پر زندہ کی جا رہی ہے۔ سرحدوں پر لگی باڑیں انسانیت کو لہو لہان کر رہی ہیں۔ ملکوں کو تقسیم کرتی ہوئی دیواروں کے نیچے اخلاقی قدریں دفن ہو رہی ہیں۔ انسانی حقوق اور مساوات کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یورپ اور مغرب کے دوغلے پن کی انتہا دیکھیے کہ ایک طرف دنیا میں انسانی حقوق اور مساوات کے نام پر باقاعدہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف خود یورپ اور مغرب انسانوں اور انسانی حقوق کی بدترین تذلیل کر رہا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔